نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ اور یقیناً پکارا ہمیں نوح علیہ السلام نے فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ بس ہم بہت اچھا جواب دینے والے ہیں وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ اور ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے اہل کو من الکرب العظیم بڑی مصیبت سے وجعلنا ذریتہ هم الباقین اور ہم نے ان کی اولاد کو ہی باقی رہنے والا بنایا وترکنا علیہ فی الآخرین اور ہم نے چھوڑا اس کا تذکرہ پچھلوں میں سلام علی نوح فی العالمین سلام ہو نوح علیہ السلام پر جہان والوں میں انا کذالک نجزی المحسنین بے شک ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو انہ من عبادنا المؤمنین بے شک وہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھا ثم اغرقنا الآخرین پھر ہم نے غرق کر دیا پچھلوں کو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین، سورۃ الصافات کا تیسرا رکوع آیت نمبر 75 سے لے کر 82 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ مبارکہ کی ابتدا میں رب العالمین نے فرمایا کہ فرشتے صف باندھ کر جو اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان الہکم لواحد، تمہارا معبود ایک ہے۔ اب یہاں سے آگے 7 انبیاء کے واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، اور یہ 7 جلیل القدر انبیاء، ان کی دعوت اور ان کے اعمال وہ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ معبود صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ سب سے پہلا واقعہ نوح علیہ السلام کا ہے کہ نوح علیہ السلام اللہ رب العزت نے ان کو اپنی قوم کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا، مسلسل صدیوں تک دعوت دیتے رہے، بالآخر پکار رب کی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان مصیبتوں سے بچانے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ رب کی پکار کی اور اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو، ان کی اہل و عیال کو، ایمان والوں کو اس بڑی آفت اور مصیبت سے بچا لیا۔ معلوم ہوا
ہر مشکل میں دھیان اور رجوع اللہ کی طرف کرنا چاہیے۔ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور یقیناً ہمیں پکارا نوح علیہ السلام نے۔ کس کو پکارا جی؟ اللہ۔ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، پس ہم خوب جواب دینے والے ہیں، بہت اچھا جواب دینے والے ہیں۔ جو رب کو پکارے وہ کبھی مایوس، وہ کبھی محروم نہیں ہوتا، وہ کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ رب کو پکارنے والا ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ ہر مشکل میں، ہر مصیبت میں رجوع ہونا چاہیے تو صرف کس کے دربار کی طرف؟ فرمایا فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، ہم خوب جواب دینے والے ہیں، بہت بہتر جواب دینے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور 24ویں پارے میں فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب تم سے کہہ رہا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری پکاروں کا جواب دیا کرتا ہوں۔ اور سورۃ البقرہ میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتائیے میں بہت قریب رہتا ہوں۔ کتنا قریب یا اللہ؟ فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میرے قرب کو دیکھنا ہو تو مجھے پکار کر دیکھا کرو۔ فرمایا جب بھی کوئی مجھے پکارتا ہے میں اپنے بندے کی ہر پکار کا جواب دیا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تیری رگ حیات اتنی تیرے قریب نہیں جتنی میری ذات تیرے قریب ہے۔ میں تو دلوں کی دھڑکنوں کو بھی جانتا ہوں، میں تو گونگوں اور بہروں کی دعاؤں کو بھی سمجھتا ہوں، میں تو بے زبانوں کی زبان بھی جانتا ہوں، جو نہیں جانتے پکارنا میں تو ان کی فریادوں کو بھی سنتا ہوں۔ فرمایا وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، اے زبان والے تو بھی تو مجھے پکارنا، دیکھنا میرے نوح نے کیسے مجھے پکارا ہے۔ جب انسان ماں کے پیٹ کے اندر تھا رب العالمین فرماتے یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیرے تھے جہاں تیری صورت تیرا رب بنا رہا تھا۔ تو مانگنے کے قابل تو نہیں تھا نا، وہاں تو بول نہیں سکتا، وہاں تو ہاتھ نہیں پھیلا سکتا تھا، وہاں تو سجدہ نہیں بجا لا سکتا تھا۔ بن مانگے تیری ساری ضرورتیں میں اللہ تعالیٰ نے پوری فرمائی ہیں، تیرے نقش و نگار بنائے ہیں، تیرے وجود کے سارے اعضاء بنائے ہیں۔ پھر جب تیرے اندر روح پڑ گئی تیری خوراک کا انتظام وہاں پر کیا ہے۔ اس وقت تو مانگ نہیں سکتا تھا، بن مانگے یہ سب کچھ میں نے کر دیا، آج تو مانگنے کے قابل ہو گیا ہے، آج تو سجدہ کر سکتا ہے، ہاتھ پھیلا سکتا ہے۔ جب تو نہیں کر سکتا تھا تب بھی تیری ضرورتیں میں نے پوری کی ہیں، آج تو سجدہ کر سکتا ہے، ہاتھ پھیلا سکتا ہے، سجدہ میرے سامنے کر، ہاتھ میرے سامنے پھیلا، میں ہی تیری ساری حاجتیں پوری فرماؤں گا۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، یقیناً نوح علیہ السلام نے ہمیں ہی پکارا، فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، بس ہم خوب جواب دینے والے ہیں، بہت اچھا دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں۔ اور سورۃ الانبیاء میں انبیاء کا تذکرہ کیا، وہاں پر بھی نوح علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، دیگر انبیاء کا ذکر ہے۔ سورت کا نام ہی سورۃ الانبیاء ہے۔ اور تذکرہ کرنے کے بعد آخر میں اللہ نے خلاصہ کیا نکالا؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد رب کہتا ہے انبیاء کی زندگی کا خلاصہ کوئی پوچھے تو کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، نیکی کے کاموں میں میرے نبی بہت جلدی کرنے والے تھے، زندگیاں انہوں نے اسی کام میں لگا دی، خیرات اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے میں
دعوت دینے میں زندگیاں کھپا دی میرے انبیاء نے۔ اور دوسرا کام ان کا کیا تھا؟ وَقَانُوا يَدْعُونَنَا، وہ ہمیں پکارا کرتے تھے، راغبا ورہبا، بڑی امید سے پکارتے تھے، ڈرتے ہوئے پکارتے تھے، وَقَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور میرے سامنے خشوع کرنے والے اور ڈرنے والے تھے۔ تو میرے بھائیوں، سارے انبیاء کس کو پکارتے تھے؟ اللہ۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو نجات دی، اس کے اہل کو نجات دی، من الکرب العظیم، بڑی کرب سے، بڑی مصیبت سے۔ وہ نوح علیہ السلام کی دعا کیا تھی؟ وہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ القمر میں بتائی۔ نوح علیہ السلام نے جب 950 سال دعوت دی، اللہ۔ یہ کہنا تو بہت آسان ہے، ایک 2-4 سیکنڈ لگتے ہیں، لیکن جب یہ گزرے نا 950 سال، 9.5 سال نہیں، 950 سال، جب یہ بندہ اتنا لمبا پیریڈ گزارے نا، اور دعوت وہاں ہو جہاں آگے پتھر مارنے والے ہوں، اور رات اور دن کو دعوت مسلسل ہو، تنہائیوں میں اور مجمعوں میں مسلسل، ایک بہت طویل عرصہ گزرا ہے نوح علیہ السلام کا۔ اس کے بعد پھر کیا فرمایا؟ رب انی مغلوب فانتصر، یہ ہے پکار، رب انی مغلوب فانتصر، رو پڑے پھر رب کے سامنے، اے میرے رب میں مجبور ہو گیا ہوں، یا اللہ میں سمجھا سمجھا کے تھک گیا، رات دن میں نے لگا دیا، یہ پتھر مار مار کے، یا اللہ میں پھر بھی کہتا ہوں یا قوم اعبدوا اللہ، عبادت اللہ کی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں مان رہے، یہ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا، کانوں میں انگلیاں ڈال کر پھاگتے ہیں کہیں نوح کی آواز ہمارے کانوں میں نہ آ جائے۔ رب انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں مغلوب ہو گیا ہوں، تو میری مدد فرما۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے اپنے نوح کو بھی نجات دی، ہم نے اس کے اہل کو بھی نجات دی، من الکرب العظیم، بڑے کرب سے، بڑی مصیبت سے ہم نے بچا لیا۔ اور کشتی کے اوپر بیٹھے ہوئی ہیں نوح علیہ السلام بھی، ان کی ایمان لانے والے بھی، اور باقی اہل و عیال بھی، بیوی اور بیٹا رہ گیا، بیوی اور بیٹا رہ گیا، کیونکہ نجات ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو چاہے نبی کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، نبی کی بیوی کیوں نہ ہو، نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، بیوی بھی رہ گئی، بیٹا بھی رہ گیا۔ اللہ نے فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بیویاں یہ مثال ہیں کافروں کے لیے، کانتا تحت عبدین من عبادنا، دونوں ہمارے خاص بندوں کی بیویاں تھیں، لیکن جب دعوت کو نہ مانا تو فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو یہ رشتہ داری ان کے کچھ کام نہ آئی۔ اور نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا بھی، وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، سورہ ہود میں ہے، وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، بیٹے کو آواز دی اور کہا یا بنی ارکب معنا، یہ آواز دے رہے ہیں نوح علیہ السلام، یا بنی ارکب معنا، او بیٹے آ جا تو بھی ہمارے ساتھ سوار ہو جا، وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ، کافروں کا ساتھ نہ دے۔ بیٹا کہتا ہے ساوی الی جبل، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، یاسمونی من الماء، وہ پہاڑ مجھے غرق ہونے سے بچا لے گا۔ حضرت نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، جس پر اللہ رحم کرے وہی بچے گا، باقی کوئی پہاڑ شاڑ بچانے والا کوئی نہیں۔ باپ سمجھا رہا ہے نوح علیہ السلام، بیٹا آگے نہیں سمجھ رہا، کیا ہوا پھر؟ وحال بینہما الموج، وحال بینہما الموج فکان من المغرقین، پانی کی موج حائل ہو گئی اور نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہو گیا۔
اللہ تعالیٰ کے سامنے فریاد کرتے ہیں وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، پھر نوح علیہ السلام رب کے سامنے فریاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں رب ان ابنی من اہلی، ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، اے اللہ میرا بیٹا تو میری اہل میں سے تھا نا، تیرا وعدہ سچا ہے، تو نے کہا تھا تیری اہل کو بچاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا یا نوح انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، اے نوح تیری آل کو میں نے بچا لیا ہے اور یہ بیٹا تیری آل میں سے نہیں ہے، کیونکہ انہو عمل غیر صالح، اس کے عمل جو درست نہیں، تیری دعوت کو جو نہیں مانتا تو یہ تیری آل میں سے ہو نہیں سکتا۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ، اس کے بارے میں پھر مجھ سے سوال نہ کرنا۔ باقی نوح علیہ السلام کی ساری اہل کو بھی اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی نجات دی، ان کی آل کو بھی نجات دی، من الکرب العظیم، بڑے کرب اور مصیبت سے بچا لیا۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے نوح کی اولاد کو ہی باقی رہنے والا بنایا۔ نوح علیہ السلام کو کہتے ہیں آدم ثانی۔ آج میں بھی آپ بھی ہر بندہ چاہتا ہے میرا نام روشن ہو دنیا میں نہ بھی رہوں نا تو پھر بھی میرا تذکرہ ہوتا رہے، ذکر خیر ہوتا رہے۔ اللہ فرماتے ہیں جاؤ نوح علیہ السلام کی زندگی کو دیکھو، جب اس نے چپے چپے پر جا کر میری وحدانیت کو بیان کیا، ہم نے بھی پھر رہتی دنیا تک اس کا تذکرہ جاری فرما دیا۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، نوح علیہ السلام آدم ثانی ہیں، پہلے سارے انسان آدم علیہ السلام کی اولاد میں، اس سے بعد سارے انسان نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ہم نے انہی کی اولاد کو باقی رہنے والا بنا دیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے پچھلے لوگوں میں بھی نوح کا تذکرہ جاری فرما دیا۔ قیامت آ جائے گی نوح کا تذکرہ دنیا میں ہوتا رہے گا۔ کتنی صدیاں پتری بیت گئی، اللہ ہی بہتر جانے، کتنے سال لاکھوں گزر گئے، نوح علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، لیکن تذکرہ آج بھی ہو رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے پچھلے لوگوں میں تذکرہ جاری کر دیا۔ سلام علی نوح فی العالمین، اے نوح تیرے اوپر تیرے رب کے سلام ہوں، سلام علی نوح فی العالمین، سارے جہانوں میں نوح پر سلام ہو۔ ایسا کام کرو دنیا والو، جگہ جگہ پر اللہ کی وحدانیت کو بیان کرو، بار بار اللہ کی توحید، بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اکثروا ذکر اللہ، اللہ کا اتنا تذکرہ کر، اللہ کا اتنا ذکر کر، حتی یقال لک مجنون، یہاں تک کہ تجھے لوگ مجنون کہنا شروع کر دیں۔ اس میں اور گل ہی کو نہیں آتی، اس کو اور بات ہی کو نہیں آتی، ہر جگہ پر اللہ کی وحدانیت، جگہ جگہ پر اللہ کی بڑائی اور توحید، اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو، لوگ مجنون کہیں، لوگ دیوانہ کر، جنون کی حد تک رب کے ساتھ جب محبت نہیں ہوگی نا مزہ نہیں آئے گا۔ جنون کی حد تک رب سے محبت ہو، اپنے اللہ سے محبت ایسی ہو، جگہ جگہ پر اللہ کے تذکرہ اور بڑائی بیان ہو، پھر رب کہتے ہیں پھر تیرے اوپر رب کے سلام بھی آئیں گے اور تیرا تذکرہ بھی اللہ جاری فرما دے گا۔ سلام علی نوح فی العالمین انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ جب میرا موحد بندہ نوح علیہ السلام میری توحید کو بیان کرتا ہے پھر میں اس کا تذکرہ کیوں نہ کروں؟ اللہ فرماتے ہیں ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک نوح بھی میرے مومن بندوں میں سے تھا، ایمان والے بندوں میں سے ایک بندہ تھا۔ ثم اغرقنا الآخرین، نوح کو تو بچا لیا، اس کے ساتھیوں کو تو بچا لیا، پچھلوں کو ہم نے غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔